بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگی، یا نبی اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے اس گناہ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، لیکن میرے دل میں اطمینان نہیں ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اس گناہ کو معاف بھی کیا ہے یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کو تو بہت بڑا سمجھ رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا، پھر زنا کے سبب ایک بچہ پیدا ہوا۔ زمانے کے خوف سے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے لعن طعن کریں گے، مجھے علاقے سے نکال دیں گے۔ میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو جلال میں آ گئے، فرمانے لگے، اے بدبخت عورت، یہاں سے نکل جا، اتنا بڑا گناہ کر کے آئی ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کروں، یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں پر بھی تیری وجہ سے عذاب آ جائے۔ وہ عورت شکستہ ہارا ہوا دل لے کر جانے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کا رب آپ سے سوال کرتا ہے، کیا آپ نے اس عورت سے بڑا بدبخت اور گناہگار بندہ نہیں دیکھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے جبرائیل علیہ السلام، کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں اس سے بڑا گناہگار اور بدبخت بھی کوئی ہو سکتا ہے، جو پہلے زنا جیسا گناہ کرے اور بچہ پیدا ہونے پر اسے قتل کر دے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا باندھا ہوا فرض جان بوجھ کر چھوڑ دے، کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 وصیتیں فرمائی۔ ان میں سے ایک وصیت یہ فرمائی، اے معاذ، کبھی بھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کرم سے بری ہے۔ وہ جہاں مرضی دھکے کھاتا پھرے، نہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی کوئی پرواہ۔ فرمایا، بے نمازی قیامت کے دن جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا اس صف میں کھڑا ہوگا، جس صف میں قارون کھڑا ہوگا اس صف میں کھڑا ہوگا، جس صف میں حمان کھڑا ہوگا اس صف میں کھڑا ہوگا، جس صف میں ابی بن خلف دشمن اسلام کھڑا ہوگا اس صف میں کھڑا ہوگا۔ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانچگانہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔